للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم غوث اعظم ضعیفانو شکست لگا تو پشتی بھگ کے خرجے مدد کن مدد کن مدد کن یا انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز دردمندہ ہم غریب شب اسرا کے دنیا نوشے بس جنت دانائے لائے کل رسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پناہوں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اگر سب مل کر پڑھیں گے تو ہزاروں درود و سلام ایک ساتھ بارگاہ رسالت میں پیش ہو جائیں گے. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، مولا گل بن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، مولا گل بن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. آج کی یہ محفل جوار پیران پیر میں اور جوار مرشد محبوب یزدانی میں ذکر شہدائے کربلا کے عنوان سے یہ محفل منعقد ہے اور یہ رات کا آخری پہر ہے. لیکن اہل بنگال اپنی مثال آپ ہیں اس میں کہ رات کے آخری حصے میں بھی یہ ایسے بیٹھے ہوئے مکمل چست اور پورے حساسیت کے ساتھ کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی عشاء کی نماز ہوئی ہے. یقیناً یہ آپ لوگوں کی محبتوں کو یاد رکھا جائے گا، اور چونکہ فجر کا وقت قریب ہے اس لیے میں اپنی گفتگو کو، ہمارے بہترین نقیب محفل نے اعلان کیا کہ 1 گھنٹے کا وقت ہے، لیکن میں 1 گھنٹہ بھی نہیں، اس سے کم میں بات سمیٹوں گا تاکہ آپ اپنے گھر پہنچ کر نماز کی تیاری کر سکیں. اور وقت کو خیال رکھتے ہوئے ہمارے مخدوم گرامی شہزادہ حضور غوث العالم حضرت پیر طریقت سید شاہ فیضان اشرف صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے بہت کم وقت لیا. اسی طرح ہمارے بھائی قاری حافظ و قاری حضرت مولانا محمد علی فیضی صاحب نے بھی بہت چند اشعار پڑھے، یعنی سب نے ٹائم کم لیا. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ انہی کی صف میں میں بھی کھڑا ہو کر کے اپنا ٹائم مکمل کروں. بڑی نوازش آپ لوگوں کی. میاں صاحب نے
टाइम की किल्लत को देखते हुए मवद्दत को बहुत मुख्तसर में बयान किया। अगर टाइम रहता तो मियाँ साहब मवद्दत को बहुत खूबसूरत लबो लहजे में बयान करते। वैसे मखदूम साहब के घर का बच्चा खतीब है, और मैं तो ये कहता हूँ खिताबत पर पूरी दुनिया गुरूर कर सकती है, घमंड कर सकती है, फख्र कर सकती है, सैयद नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दिमश्क की जामा मस्जिद में कहा था, यजीद तू मेरे मुकाबले में अपने खतीबों को क्या खड़ा करता है। खतीब लोग अपनी खिताबत पे नाज करते हैं, खिताबत हमारे घराने की कनीज है। कनीजों पे तो फख्र नहीं होता ना, कनीजों पे फख्र नहीं होता, तो इसलिए इस पे कोई फख्र की बात नहीं। तो सैयद साहब किबला मखदूम साहब के शहजादे हैं, उन्होंने बड़ा मुख्तसर आपके सामने मवद्दत का तस्करा किया। अगर वक्त होता तो मजीद मवद्दत को खोलते, लेकिन चूंकि उन्होंने वक्त की किल्लत की वजह से नहीं किया, तो मैं उन्हीं की गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। कुरान कहता है मवद्दत करो किससे? रसूलुल्लाह के घर वालों से। और एक खास बात यह है, ये मवद्दत के अल्फाज इस शान के साथ कहीं और आपको नजर नहीं आएंगे। मवद्दत किसे कहते हैं? आसान जबान में मवद्दत, अल्लाह अकबर, जहां मोहब्बत हो वहां मवद्दत भी हो, जरूरी नहीं है, लेकिन जहां मवद्दत होती है वहां मोहब्बत जरूर होती है। इसलिए अब मोहब्बत और मवद्दत में फर्क क्या है, आसान जबान में समझने की कोशिश करें। बंगाल वालों से ज्यादा इस मिसाल को कोई नहीं समझ सकता, इसलिए कि बंगाल वाले पानी और दरिया के, खाड़ी के, समंदरों के किनारे रहते हैं, तो आप लोगों का मछलियों से ताल्लुक बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कि मछली के दरिया के कई जानवर है, पानी के कई जानवर है, उसमें से एक मेंढक भी है, केकड़ा भी है, मछली भी है, लेकिन अपने ज़ौक़ के मुताबिक उसको आप गाली मत समझिएगा, समझाने के लिए मैं बतौर ज़ौक़ ये बात कह रहा हूं कि मेंढक और केकड़ा ऐसे मुनाफिक हैं कि जब पानी में जाते हैं तो उनका जीवन पानी हो जाता है, लेकिन जब उनको बाहर निकाला जाता है तो वो सांस लेकर भी जी लेते हैं, इसलिए कि वो पानी से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मवद्दत नहीं करते। लेकिन जो मछली है, मछली पानी से मोहब्बत नहीं करती बल्कि मवद्दत करती है, मवद्दत। अगर कोई कहे मछली भी, अरे ये कतले पानी में क्या पड़ी हो, चलो मोहम्मद अली फैजी ने तुम्हारे लिए मखमल का बिस्तर सजाया है, कफील अंबर ने तुम्हारे लिए शीश महल बनाया है, सैयद फैजान अशरफ साहब ने आपके लिए कुर्सी टेबल पर गद्दे लगाए हैं, जरा वहां चैन ले लो। मगर वो कितनी फीवर मोहब्बत करती है, वो कहती है मुझे पानी के अलावा कुछ समझ ही में नहीं आता, मुझे किसी का मखमली चादर नहीं चाहिए, किसी के गद्दे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो सुकून सिर्फ पानी में मिलेगा और सिर्फ पानी में मिलेगा। उसके बाद लोग पानी से निकाल लेते हैं, वो तड़पती रहती है, तड़प तड़प के मर जाती है, किसी से दिल नहीं लगाती, मरने के बाद काट ली जाती है, काटने के बाद आग पे जला दी जाती है, जलाने के बाद पका ली जाती है, पकाने के बाद दांतों तले चबा चबा करके खा ली जाती है। लेकिन आप जानते हैं, जाकर के पूछो इल्म वालों से, जाकर के पूछो डॉक्टरों से, जाकर के पूछो हकीमों से, किसी खाने को खाकर इतनी प्यास नहीं लगती जितनी मछली को खाने के बाद प्यास लगती है। मछली बता रही है जब तक जिंदा थी तब भी पानी पानी करती थी, मर के पेट में आ गई, अब भी पानी से रिश्ता नहीं टूटा। मरने तक ही मोहब्बत मोहब्बत वालों का रिश्ता मरने तक ही नहीं रहता, मरने के बाद अब मेरे ज़ौक़ के मुताबिक सुने, अरे कब्र के पेट के कब्र में चली गई, पानी मांग रही है,
کٹ گئی پانی مانگ رہی, مر گئی پانی, کیونکہ پانی سے کیا ہے؟ مودت ہے, مودت. ارے نادان, مچھلی اگر پانی سے مودت کر لے تو پانی کے بغیر جی نہیں سکتی. یہ حسینی اگر آل نبی سے محبت کرے تو آل نبی کے بغیر کیسے جی سکتے ہیں؟ آل نبی کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ آل نبی کے بغیر کیسے زندگی گزار سکتے ہیں؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر, یہ اتنی محبت کرتے ہیں حسینی لوگ آل پیغمبر سے کہ مر کے قبر میں بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتے. جیسے مچھلی پانی کے بغیر پیٹوں میں نہیں رہتی, وہاں بھی پانی 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 کرتی ہے اور انسان کو پانی پینا پڑتا ہے. اللہ نے مودت کا حکم دیا, لیکن جانتا ہے نا کہ ایمان والے مودت کریں گے تو رہیں گے نہیں ان کے بغیر. اسی لیے اللہ اکبر, آل پیغمبر کو صرف مدینے میں نہیں رکھا بلکہ زمین کے کونے کونے میں پھیلا دیا. اگر تم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے تو ہم بھی ان کے بغیر نہیں رکھیں گے. مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں ہوگا, کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا, کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں پیغمبر موجود نہ ہو. جہاں جہاں تمہاری بستی بسے گی وہاں وہاں آل پیغمبر وہاں پہنچ جائے. ہندوستان میں اسلام بعد میں پھیلے گا, پہلے ایمان والوں کی غذا آل پیغمبر محمد الرسول اللہ کی اولاد معین الدین اجمیری کی شکل میں ہندوستان پہنچ جایا کرے. اندازہ فرمائے, پھر کبھی قطب الدین بختیار کاکی کی شکل میں آل رسول آئیں گے, پھر کبھی محبوب الہی کی شکل میں آئیں گے, پھر کبھی مخدوم اشرف کی شکل میں آئیں گے, پھر کبھی صاحب البرکات کی شکل میں آئیں گے, پھر کبھی وارث دیوا کی شکل میں آئیں گے. یعنی تمہارے درمیان, اور تم زمین پہ رہو گے تو بھی وہ تمہارے ساتھ رہیں گے, اور زمین کے اندر رہو گے تو بھی تمہارے ساتھ رہیں گے. تمہیں صرف محبت کرنا ہے. میں سوچتا ہوں یا اللہ, قبر کی فکر وہ کیا کرے جس کے ساتھ نبی اور آل نبی. حضرت اجمل سلطان پوری نے کیا اچھے مصرے کہا تھا کہ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا, جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا, بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. بے فکر ہو گیا ہوں, بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. کیوں فکر کریں؟ بلکہ حضور شیخ الاسلام خود ہی کہتے ہیں کس لیے فکر کریں, حشر کے دن کیا ہوگا. کس لیے فکر کریں, حشر کے دن کیا ہوگا. سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا, سامنے ان کے جو ہوگا اچھا ہوگا. اللہ اکبر. تو مودت مومن کرتا ہے حضور کی آل سے, جیے گا بھی ان کے بغیر نہیں, مرے گا بھی ان کے بغیر نہیں. اب آپ سے پوچھتا ہوں, کیا ہم مودت کرتے ہیں؟ بات یہ ہے, میرے ایک بھائی نے, اللہ ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, غازی عباس کے علم کے صدقے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا. چلے سبھی اٹھا لیتے ہیں. اللہ پاک محبت کرتے ہیں سب لوگ, الحمدللہ مودت کرتے ہیں. اب یہاں مجھے جو بات کہنی ہے, بات تو بہت سی کہنی تھی, لیکن یہ دعا کا وقت ہے, تقریر کا وقت نہیں ہے. لیکن میں نے کمیٹی والوں سے کہا کہ لوگ کیا سنیں گے رات کے آخری حصے میں, مگر یہ میری غلط فہمی دور ہو گئی کہ اور علاقے والے الگ ہیں, بنگال والے الگ ہیں. ہاں, یہ سنتے ہیں اور زندگی سے سنتے ہیں, یعنی رات کے آخری حصے میں بھی. توجہ آپ کی, آپ مودت کرتے ہیں. اب توجہ کرنا, مودت میں مچھلی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. آپ کے سامنے آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ کے ہمارے سامنے مچھلی کوئی اوقات نہیں ہے. ایک مچھلی ہے بھائیو, اس کو دماغ نہیں ہے. ایک مچھلی ہے, اس کے پاس وہ دل نہیں ہے جو آپ کے پاس. ایک مچھلی ہے, اس کے پاس وہ سوچ نہیں جو آپ کے پاس. کیونکہ مچھلیوں میں کوئی سائنسدان نہیں گزرا, مچھلیوں میں کوئی ڈاکٹر نہیں گزرا, مچھلیوں میں کوئی انجینئر نہیں ہے, مچھلیوں میں کوئی فلائٹ بنانے والی کوئی مچھلی نہیں ہے. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات, باقی سب کو پتہ ہے, لیکن میں ٹائم پاس نہیں کر رہا ہوں, بہت اہم نقطے کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. لیکن وہ مچھلی نے محبت کی, منافقت نہیں کی. مچھلی نے مودت کی, منافقت نہیں کی, تو اس کو مخملی بستر پہ بھی چین نہ آیا, وہ وہی بھی وہاں تڑپتی رہی. نکال کے دیکھ لینا, آپ لوگوں سے زیادہ مچھلی کون جانتا ہے؟ آپ کا بڑا رشتہ, اس لیے ہم بھی مچھلی پکڑ کے لائے آج, اور مچھلی پر ہی بات کر رہے ہیں. اور مثال دے کے سمجھانا, یہ سنت الہی بھی اور سنت رسول بھی ہے.
اسی لیے ہم بھی بنگال والوں کو دیکھ کر مچھلی کی بات کر رہے ہیں. آپ غور کریں نرم گدوں پہ بھی اس کو سکون نہ ملا, پیر صاحب کی گود میں بھی. پیر صاحب آپ بہت بڑے پیر صاحب ہیں, آلے رسول ہیں, لیکن ہم نے مودت کی ہے پانی سے, اس لیے آپ کی گود میں بھی ہمیں سکون نہیں ملے. مطلب کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا. توجہ, مودت میں کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی آ جائے کوئی نہیں چلے گا, صرف پانی. ٹھیک, بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں, مچھلی نے مودت کی پانی سے تو اس کو کوئی نہیں چلتا, ہم نے بھی مودت کی آلے رسول سے, پھر ہمیں ہیرو سے کیسے پیار ہوا؟ ایک سوال ہے, میرے سوال ہے, مودت کی ہے یا کیکڑے کی طرح منافقت کی ہے؟ مودت کی ہے یا مینڈک کی طرح منافقت کی ہے؟ اگر ہمارے دل میں واقعی امام حسین بس رہے ہیں تو نشہ کرنا یہ تو حسینیت نہیں ہے نا. پھر یہ نشہ آیا کہاں سے حسینیوں کے درمیان؟ پتا چلا جہاں حسینیت ہوگی اس بستی میں نشہ نہیں ہوگا, اور جہاں نشہ ہوگا وہاں حسینیت نہیں ہوگی. اس لیے کہ مچھلی سے سیکھا کوئی نہیں چلے گا, تو نشہ کیسے چل رہا ہے؟ زنا کی فلمیں کیسے چل رہی ہے؟ وہاں تو امام علی مقام نے اخیر میں سجدہ بھی کر لیا, اور ہماری زندگی میں کوئی سجدہ ہی نہیں. ہم جلسے میں تو 6 گھنٹہ تن کے بیٹھ سکتے ہیں, کیا ہم نمازوں کے لیے بھی ایسی ٹائم نکالتے ہیں؟ کیا ہمارا ٹائم نمازوں کے لیے بھی ایسے ہی نکلتا ہے؟ اگر ایسے ہی نکلتا ہے تو مبارکباد کے مستحق ہو, اور اگر ایسے نہیں نکلتا, مسجدیں سونی کر رہے ہو, تو بڑی معذرت کے ساتھ بنگال والوں, مودت کا دعویٰ امام حسین کے ساتھ ہے, لیکن آپ بالکل کوفہ والوں کے نقش قدم پر ہو. فرض تک شاعر نے کہا تھا کہ دل تو آل نبی کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے الفاظ آل نبی کے ساتھ ہے اور ہمارا کردار یزیدی کردار بن گیا؟ بتاؤ, ایک انسان جو عورت پر کوئی پاپ کی نظر ڈالے, اپنی سالی پر, اپنی محلے کی عورت پر, کوئی جانے والی لڑکی پر اگر پاپ کی نظر ڈالے, وہ حسینیت کے راستے پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں تو اتنی فناحیت ہے, وہاں تو اتنے جذبات ہیں کہ اللہ اکبر, اہل البیت اہل البیت اہل البیت. اور اہل البیت نے جس کو چاہنے کا حکم دیا وہی, اہل البیت نے جس سے محبت کرنے کا حکم دیا وہی, اہل البیت نے جس سے برات کا اظہار کر دیا, پھر وہ کوئی ہو پھر وہ اس سے برات کر لیتے ہیں. اہل البیت نے کہا صدیق اکبر سے محبت کرنا, ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے. فاروق اعظم سے محبت کرنا, ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے. عثمان غنی سے محبت کرنا, ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے. مولا علی سے محبت کرنا, ویسے ہی محبت کی جا رہی ہے. مولا کائنات تو یہ تو اصل سادات ہے, لیکن ترتیب کے اعتبار سے نام آ گیا تو میں نے پڑھ دیا. سعد سے محبت کرنا, سعید سے محبت کرنا, ابو ہریرہ سے محبت کرنا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, جب ہمیں اللہ نے قرآن میں مودت کا حکم دیا, قدرت جانتی ہے اس بات کو, اللہ جانتا ہے اس بات کو, جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے, اللہ اکبر, اس کے راستے پہ چلتا ہے. اندازہ فرمائے, جب تم اہل البیت سے محبت کرو گے تو انہیں شراب سے نفرت ہے, تمہارے دل میں کبھی شراب سے محبت پیدا نہیں ہو سکتی. اہل البیت سے محبت کرو گے, ان کے دلوں میں زنا کی نفرت ہے, وہ تو زنا کا نام سننا بھی نہیں چاہتا. بڑی معذرت کے ساتھ آج 17 سال کے لڑکے زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں, اپنے موبائل کے اندر کیا دیکھ رہے ہو, کیا تک رہے ہو؟ اللہ اکبر, بڑی معذرت کے ساتھ, اللہ اکبر, امام حسین نے جو یزید کا بائیکاٹ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میرے امام کو نام یزید سے صرف نفرت نہیں تھی بلکہ کردار یزید سے نفرت تھی. محبت کا تقاضا یہ ہے, محبوب جس چیز سے نفرت کرے اسے چھوڑ دیا جائے, اسے ترک کر دیا جائے. مسلمانوں, یہ محبت صرف نعروں میں نہیں ہونی چاہیے, یہ محبت صرف جلسوں میں نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ محبت ہے, یہ وہ مودت ہے جو جہنمی کو جنتی بنا دیتی ہے. اللہ اکبر, یہ وہ محبت اور مودت ہے جو انسان کے نسب کی حفاظت کرتی ہے. اللہ اکبر, ہم لوگ تو بابانگ دہل کہتے ہیں, اگر حلالی اور غیر حلالی
حلالی میں فرق کرنا ہو تو اہل بیت کا ذکر چھوڑ دو، اہل بیت کا ذکر چھیڑ دو، جن کے چہرے خوشی سے مچل جائیں گے انشاءاللہ وہ حلالی ہے، اور جن کے چہرے بجھ جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ خود ہی اپنے نسب کی تحقیق کر لے، ہم کیا کہیں اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر، جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے چہرے کھل جائیں گے، جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کے چہرے بجھ جائیں گے۔ یاد رکھنا ہر زمانے میں اہل البیت سے محبت کی ہے مومنوں نے، لیکن کس طرح ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم لوگ صرف نعرے 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 نعروں میں اتنے ڈوب گئے اللہ اکبر کہ ہم تو حقیقتوں کو بھول گئے، حقیقتوں کو فراموش کر گئے۔ اللہ اکبر، ایک مچھلی سے سبق لیا ہوتا، مچھلی سے، اللہ اکبر، اس نے کیا مودت کا حق ادا کیا، مرنے کے بعد بھی اس نے پانی کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ ہمیں امام حسین کتنا یاد آتے ہیں، کب یاد آتے ہیں، کتنا یاد آتے ہیں، کب یاد آتے ہیں۔ خون حسین جو میدان کربلا میں بہا ہے، کبھی اس کا احساس کیا؟ میں آپ کے سامنے کوئی شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، اتنی دیر سے بیٹھے ہو تو حصول برکت کے لیے میں ایک شہادت آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، احساس کرو۔ محبت ہے نا، مودت ہے نا، اس قربانی کو کون یاد کرے گا؟ اللہ نے آپ کو بھی اولاد دی ہوگی، اللہ کی عطا سے ہم لوگ بھی اولاد والے ہیں۔ تھوڑا غور کیجئے، ذرا توجہ کیجئے، جب بقرعید کے موقع پہ اللہ نے قربانی کا حکم دیا تو اس میں بھی رسول اللہ نے ہمیں پابند کر دیا کہ جانوروں کے بچوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ توجہ فرمائیں، اللہ کی راہ میں بھی جانور کے بچے قربان نہیں کیے جائیں گے۔ اونٹ کم سے کم 5 سال کا چاہیے، کیونکہ 5 سال میں اونٹ جوان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو جانور ہے وہ کم سے کم 2 سال کا چاہیے، کیونکہ وہ جانور جنہیں بقرہ عربی میں کہتے ہیں وہ 2 سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو جانور ہے جسے اردو میں بکرا کہتے ہیں، اس کو کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ 1 سال میں جوان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی جانور نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ جوان ہو کر بھی جوان نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ مرغا نہیں چلے گا، کیونکہ وہ جوان ہو کے بھی جوان نظر نہیں آتا ہے نا۔ ایک فلسفہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہاں، تو جو جوان دکھتے ہیں پھر اس کے بعد تسر الناظرین، جوانی ایسی ہو تسر الناظرین کے ایک نظر میں بھا جائے، ٹھیک، لیکن بچہ نہیں چلے گا۔ اگر کوئی بکرا 6 مہینے کا لے کر آئے تو نہیں چلے گا، کیونکہ وہ بچہ ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے قربانی بچوں پر نہیں ہوگی، جوانوں پر ہوگی، بس اتنا سمجھ میں آ گیا۔ لیکن یہ کربلا ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے اور ایک طرف جوان بیٹے، سب قربان کر دیا۔ اور جب 6 مہینے کا معصوم جھولے میں کھیل رہا ہے، کھیل کیا رہا تھا، ہائے ہائے، وہاں تو کھیلنا ہی نصیب کہاں تھا، بلکہ خیمے کا پانی بند ہو گیا ہے، اور شہزادہ علی اکبر ہمارے مرشد، لوگ شہزادہ علی اکبر کو بچہ کہہ کر یا بچہ سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں، یہ غوث پاک کے دادا ہیں جسے علی اصغر کہتے ہیں، اس اعتبار سے ان کو سنا کرو۔ عمر 6 مہینے کی ہے، لیکن چونکہ باپ کا جو بھائی ہوتا ہے وہ دادا ہی ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ غریب نواز کے دادا ہیں یہ امام علی اصغر۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے، یہ ہمارے بڑوں کا دادا ہے، ہمارے پیروں کا دادا ہے، پیران پیر کے دادا ہے۔ امام علی اصغر، شہزادہ علی اصغر پاک چولہے میں ہیں، اور پیاس اتنی ہے کہ پیاس کی وجہ سے زبان باہر کرتے ہیں، اور کبھی ہاتھوں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کبھی پیروں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی پیروں کو پھیلاتے ہیں۔ ایسے میں پیاس کی شدت جب شہزادہ علی اصغر کو بے چین کرتی ہے، اور اس بے چینی کے اندر امام علی اصغر کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو بنگال والوں یہ تاریخ کربلا ہے کہ جب ساقی کوثر کے نواسے کا بیٹا پیاس کی شدت کی وجہ سے بے چین، بے قرار، مضطرب ہو کر کے بے ہوش ہوتا ہے، تو اس وقت ان کی بے ہوشی کے بعد
उस खैमे के अंदर इतना पानी भी नहीं होता कि उनके चेहरे पर छींटे दे करके उनको होश में लाया जा सके। जरा गौर फरमाएं, अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन की मेहनत, करबला वालों की मेहनत, जरा अंदाजा तो फरमाएं, जरा गौर तो करें। अल्लाह अकबर, बहुत आसानी के साथ मस्जिदें छोड़ दे, मस्जिदें वीरान कर देते हो, नमाजों को तर्क कर देते हो, नमाजों को छोड़ देते हो, बहुत आसानी के साथ ज़िना की फिल्में देखते हो। कभी सोचा आले नबी ने दीन बचाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, कितनी अजीम कुर्बानी दी है। अल्लाह अकबर, जवानों को तो कुर्बान कर ही दिया, लेकिन नन्हा सा 6 महीने का मासूम बचा। अल्लाह अकबर, पानी का बहाना था और असल शहादत का जाम पिलवाना था। सैयदा ज़ैनब पाक अपने भाई के पास आती हैं और आने के बाद कहने लगी, भैया ये 6 महीने का नन्हा सा बच्चा है, बेहोश होता है पानी के लिए, नर्म नर्म हंसलियों वाला बच्चा। भैया हमारे खैमे में पानी नहीं है, रोता है, हाथों को समेटता है, पैरों को समेटता है, पैरों को फैलाता है, अब इसकी प्यास नहीं देखी जाती। भैया एक काम करें कि इसे पानी पिला करके ला दें। अल्लाह अकबर, मेरे इमाम ने बहन को कभी ना नहीं कहा था। इमाम ने बहन से फरमाया, नहीं, मेरे खानदान की रीत नहीं है कि हम किसी से कुछ मांगे, कुछ तलब करें, हम देने वाले लोग हैं, हम किसी से मांगते नहीं हैं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। बहन ने कहा, भाई आपको अम्मी फातिमा का वास्ता है, आप एक काम करें, उन ले करके जाएं, इसलिए कि ऐसे पानी तलब करेंगे तो शायद वो पानी न दें और कहें कि बच्चों के बहाने से तुम पी लोगे, तो कम से कम बच्चे को ले जाएं। बच्चा ले जाओगे, उनसे कहना अपने हाथ से पिला दें, आपको वास्ता आपकी अम्मी सैयदा फातिमा का है। जब माँ का नाम सुना तो सैयदना इमाम अर्श मकाम ने माँ के नाम का लिहाज करते हुए, माँ के नाम की ताज़ीम करते हुए, अल्लाह अकबर, नन्हे से मासूम को अपनी गोद में लिया। 6 महीने के लिए अस्कर है। बहनों की भी तवज्जो, आप सबकी तवज्जो, इसी पर मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूँ, लेकिन जरा गौर करो। अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वालों, अहले बैत से इश्क का दावा करने वालों, अहले बैत से मवद्दत का दावा करने वालों, मुझे बताओ तो सही, अल्लाह अकबर, अगर किसी ने कुर्बानी देते देते, अगर किसी ने मेहनत करते करते 10, 20, 50 हजार रुपए खर्चा किए, तो उसको एहसास होता है कि मैंने इतने खर्च किए थे मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, खानका बनाने के लिए, इसको पढ़ाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए। ये नबी का घराना है, जितने लाए थे मौला हुसैन सब कुर्बान कर गए। और आखिरी में जब 6 महीने का नन्हा सा मासूम बचा, उसको गोद में लिया। धूप कड़कड़ाती धूप थी, अल्लाह अकबर, चिलचिलाती धूप थी, करबला के रेगजार थे। ऐसे में मेरे इमाम ने अपनी आस्तीन का साया अपने बच्चे के चेहरे पे किया और उसके बाद पैदल यजीदियों की तरफ बढ़े। यजीदी आपस में बातें करने लगे, हुसैन बोझल कदमों से आ रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं हुसैन बैत के लिए तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन मेरे इमाम जैसे उनके सामने पहुंचे, मौर्रिखीन लिखते हैं, आपने फरमाया, देखो ये मेरा नन्हा 6 महीने का बच्चा है और ये प्यास की वजह से कभी हाथों को समेटता है, कभी हाथों को फैलाता है, कभी पैरों को समेटता है, कभी पैरों को फैलाता है। चंद कतरे इसको पानी पिला दो। अगर तुमने चंद कतरे इसको पानी पिला दिया तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन साक़िए कौसर के जरिए से इसका बदला मैं जरूर तुम्हें अता करूंगा। मेरे बच्चे को पानी पिला दो। जानते हो मुसलमानों, जिस आलुल बैत की मोहब्बत और मवद्दत की हम बात करते हैं, अल्लाह अकबर, वो 6 महीने का नन्हा मासूम, जब मेरे इमाम ने हजरत इमाम अली असगर के चेहरे से अपनी आस्तीन हटाई, चिलचिलाती सी धूप थी, नन्हा सा बच्चा, नन्हा सा शहजादा पानी की वजह से रो रहा था, जबान को बाहर निकाल रहा था। अल्लाह अकबर, चेहरा जर्द पड़ चुका था। जब इमाम ने कहा, अगर तुमसे इख्तिलाफ है तो हमारा है, इस बच्चे से किसको क्या इख्तिलाफ हो सकता है? फिर ये तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी का शहजादा है, उस नबी की औलाद है, उस नबी की आल है, चंद कतरे पानी पिला दो, इसका सिला हम देंगे। अल्लाह अकबर। एक जालिम ने कहा, हुसैन हम पानी नहीं देंगे, इसलिए कि सांप का बच्चा भी सांप होता है। वो देखो फुरात कैसे मौजे मार रहा है, कुत्ते पिएंगे, सुअर पिएंगे, जानवर पिएंगे, न
تم کو دیں گے نہ تمہاری اولاد کو دیں گے. اگر پانی چاہتے ہو تو بیعت کر لو, یزید کی بیعت کرو, اور بیعت نہیں کرتے تو ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے. امام نے فرمایا ایک فاسق و فاجر, ایک زانی اور شرابی, ایک بے نمازی, ایک دین کا مذاق اڑانے والا, اس کی بیعت تو نہیں کر سکتا. سب کچھ قربان کر دوں گا لیکن بے نمازی کی بیعت نہیں کروں گا, شرابی کی بیعت نہیں کروں گا, زانی کی بیعت نہیں کروں گا, فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کروں گا, دین کے مخالف کی بیعت نہیں کروں گا, دین کا مذاق اڑانے والے کی بیعت نہیں کروں گا, اللہ کے قانون کو پیروں تلے روندنے والے کی بیعت نہیں کروں گا. سب قربان کر دوں گا لیکن اس کی بیعت تو نہیں کروں گا. یہ باتیں ہو رہی تھی. اللہ اکبر. شمر اور عمر نے جو ہے وہ آنکھوں سے اشارہ کیا حرملہ بن کاہل کو کہ اس پہ تیر چلا دے. تاریخ گواہ ہے. اللہ اکبر. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کچھ ایسے تیر میدان میں رکھے جاتے تھے جنگ کے میدان میں جو گھوڑوں پر چلائے جاتے تھے. چونکہ گھوڑوں کی چمڑیاں انسان کی چمڑی سے سخت ہوتی ہے تو گھوڑوں پہ چلائے جاتے تھے, اور ان کے تین منہ ہوتے تھے, 3 منہ ہوتے تھے. اللہ اکبر. امام عرش مقام کے دل پہ کیا گزری ہوگی. کربلا ہر سال سنتے ہو, بار بار سنتے ہو, لیکن کبھی احساس نہیں کرتے امام کی محنت کا, امام کی حساسیت کا, امام کی قربانی کا. اور حرملہ بن کاہل نے اللہ اکبر کمان پر تیر رکھا, وہی جو گھوڑوں پہ چلایا جاتا تھا, اور ننھے 6 مہینے کے معصوم کے حلق پر چلا دیا, اور یہ کہا حسین لے آج کے بعد تیرا بیٹا پھر کبھی نہیں روئے گا. بیٹے کے رونے کا اتنا خیال ہے, لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا. اور وہ تیر چلا تو ننھے سے 6 ماہ کے شہزادے کے حلق کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا, امام کے بازو میں گھس گیا. اور گھسنے کے بعد کیا منظر رہا ہوگا. مورخ لکھتا ہے 6 مہینے کے معصوم نے ایک ہلکی سی جھرجھری لی, ایک ہلکی سی جھرجھری, آواز بھی نہ نکل سکی. 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ, 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ ایک ہلکی سی جھرجھری لی, اور باپ کی گردن میں آخری سانس لے کر کے سانس ٹوٹ گئی. جیسے ہی سانس ٹوٹی میرے امام نے اپنے بازو اور اپنے بیٹے کے حلق سے جیسے ہی تیر کھینچا, ایسا خون کی پھوار نکلی. اللہ اکبر. کہ امام علی مقام نے اس خون کی پھوار کو اپنے ہاتھ میں لیا, اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ 18 سال کے جوان بیٹے کی قربانی تو نے قبول کر لی, یہ 6 مہینے کی بچے کی قربانی بھی قبول کر لے, اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے پیش کرنے کے لیے. اور جب آپ ننھے سے معصوم کا لاشا لے کر میدان سے جب خیمے کی طرف آئے تو سیدہ شہربانو اور سیدہ زینب آپس میں باتیں کر رہی تھی. دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے, حسین پاک نہیں مان رہے تھے, آخر پانی دے دیا نا, اسی لیے تو بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے. جیسے میرے امام علی اصغر پاک کا لاشا لے کر کے پہنچے آستین میں چھپا کر کے, تو سیدہ زینب نے کہا دیکھو نا بھیا, میں نے تو پہلے ہی کہا تھا نا کہ بچوں پر تو کافر بھی رحم کرتے ہیں, انہوں نے پانی دے دیا نا. میرے امام نے فرمایا ہاں پانی تو میرے بیٹے نے پی لیا ہے, لیکن یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں, ساقی کوثر اپنے نانا کے ہاتھوں سے پانی پی لیا ہے. جب اللہ اکبر شہزادہ علی اصغر کا چھیدا ہوا حلق بیبیوں نے دیکھا تو خیمے میں کوہرام مچ گیا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں, بتاؤ اس قربانی کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا, یہ نمازیں ہم تک پہنچی, یہ عبادتیں ہم تک پہنچی, یہ اللہ کا قانون ہم تک پہنچا. اب بتاؤ جس وقت ہم مسجد کو ویران کرتے ہوں گے, نماز نہیں پڑھتے ہوں گے, قبر میں امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی, کیا گزرتی ہوگی. اگر تمہارے پیر و مرشد سید ہیں تو اپنے پیر سید کا دل نہیں دکھاتے, روزانہ ہزاروں مرتبہ امام حسین کا دل دکھا رہے, اس کا کیا. جب تم چہروں سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکواتے ہوں گے, اس وقت امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میں نے 18 سال کا جوان ہم شبیہ پیغمبر اسی لیے قربان کیا تھا. جب تم حرام کھانا کھاتے ہوں گے,
شراب پیتے ہوں گے، زنا کی طرف جاتے ہوں گے، گانے سنتے ہوں گے، فلمیں دیکھتے ہوں گے، اس وقت میرے امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کیا مجھے کہنے کی آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ یزیدیوں کے تیر تو امام حسین کے جسم پہ چل رہے تھے، ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم تیر امام حسین کے جسم پہ نہیں چلا رہے، ہم تو یہ دکھوں کے تیر امام حسین کے دل پہ چلا رہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن امام حسین کے نانا کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن امام حسین کے بابا کو؟ کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ دین سے اپنا تعلق کیا رہ گیا؟ امام حسین نے بتایا ایک طرف اللہ کا دین ہو اور ایک طرف معصوم علی اصغر جیسا 6 مہینے کا بچہ ہو تو میں دین کے سامنے اپنے بچے کو نہیں دیکھوں گا، دین بچانے کے لیے میں بچہ بھی قربان کر دوں گا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کو پیروں تلے کچل رہے ہیں، اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہیں۔ بتائیے تو صحیح، ہم یزیدیت کے راستے پہ کہیں نہ کہیں چل پڑے ہیں۔ اس لیے اتنی بڑی کانفرنس جہاں ہزاروں حسینی موجود ہے، صحابہ اور اہل البیت کے عشاق موجود ہے، میری گزارش ہے اس بات کا احساس کرو کہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، ایمان ہے۔ میرے امام نے 18 سال کا کڑیل جوان شہزادے علی اکبر کو قربان کر دیا دین کے لیے، اور ہم 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اللہ کی کھا لیتے ہیں۔ کوئی موبائل چوری کر رہا ہے، کوئی چپل چوری کر رہا ہے، کوئی سود کے دھندے کر رہا ہے، کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ دین سے اپنا تعلق کیا رہ گیا؟ یاد رکھنا، دینداری اپنے اندر پیدا کرو۔ آج بھائی بھائی میں اختلاف ہے، یہ کیا حسینیت ہے؟ بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، یہ کیا حسینیت ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ کربلا والوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب کربلا ہو گیا، کربلا ہونے کے بعد امام زین العابدین پاک مدینہ منورہ آ گئے، آپ کی شادی بھی ہو گئی، کئی دن گزر چکے۔ اللہ اکبر۔ کبھی نہیں ہنسے امام زین العابدین، کبھی نہیں ہنسے کربلا کے بعد، کبھی نہیں مسکرائے، کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا، کبھی اچھا کھانا بھی نہیں کھایا، جلدی سوتے بھی نہیں تھے، رات دن عبادت عبادت عبادت، رونا رونا رونا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ کے اندر کوئی دوڑتے ہوئے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، امام ایک بندہ ہے جو کربلا میں تھا اور اہل بیت پہ اس نے ظلم کیا تھا، وہ مدینہ منورہ آیا ہے اور مدینے کے لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، مدینے کے لوگوں نے اپنے دروازے اس کے لیے بند کر لیے ہیں۔ امام کتنی خوشی کی بات ہے کہ سب نے دروازے بند کر لیے، نہ اس کو کوئی رہنے کو جگہ دیتا ہے، نہ کھانا دیتا ہے، نہ پانی دیتا ہے۔ امام نے سنا، وہ خوشی خوشی بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں کا دشمن، آپ لوگوں کا قاتل، آپ کے گھروں کو اجاڑنے والا مدینے آیا تو مدینہ منورہ میں ذلیل ہو رہا ہے، نہ کوئی گھر دے رہا ہے، نہ کوئی کھانا دے رہا ہے، نہ کوئی پانی دے رہا ہے۔ میرے امام زین العابدین سید سجاد مظلوم کربلا سید العابدین زین العابدین ابو الائمہ سیدنا امام المحدثین امام زین العابدین نے فرمایا، وہ کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ، اس کو بلا کے لا۔ یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، اس کو بلا کے لا۔ ارے وہ کچھ بھی ہے، مسافر ہے نا، ہمارے شہر میں آیا۔ کون؟ قاتل اہل بیت، بلا اس کو۔ وہ آیا، آنے کے بعد امام نے دسترخوان بچھایا، اس کو کھانا کھلایا، اس کو پانی پلایا، فرمایا کتنے دن مدینے میں رہو گے بتا دو، رہنے کا انتظام ہو جائے گا۔ وہ کھا پی کر کے امام کو دیکھ رہا تھا اوپر سے نیچے تک، اور اس نے کہا، علی، آپ کا اصل نام علی ابن حسین امام زین العابدین کا اصل، علی شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، یہ جو تم احسان پہ احسان کیے جا رہے ہو تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اور خون اتر آیا تو میرے امام نے فرمایا، یہ جو مدینے والوں نے دروازہ بند کر لیا، ان میں سے کوئی کربلا میں نہیں تھا، جو کربلا میں نہیں تھے انہوں نے تجھے پہچان لیا، میں تو کربلا میں موجود تھا۔ تو وہی ہے نا، تیرے ہی کہنے سے میری پھوپھیوں کے اور بہنوں کے دوپٹے چھینے گئے تھے، تو وہی ہے نا، تیرے کہنے سے میرے گلے میں توق ڈالا گیا تھا، میری پیٹھ پر تازیانے مارے گئے تھے، تو وہی ہے نا، تیرے کہنے
سے میرے بھائی علی اصغر کے حلق میں تیر چلایا گیا تھا، تو وہی ہے نا؟ تیرے کہنے پر امام زین العابدین نے فرمایا میری پیٹھ کے نیچے بیماری میں جو بستر تھا وہ تک کھینچ لیا گیا تھا، چولہا تک لوٹ لیا گیا تھا، تو وہی ہے نا، وہی ہے نا، وہی ہے نا؟ اس نے کہا میں تو وہی ہوں۔ کہا جنہوں نے نہیں دیکھا انہوں نے پہچانا، میں نے تو تجھے دیکھا تھا، تیرے ظلم سہے تھے۔ کہا پھر امام جب آپ نے مجھے پہچان لیا تو پھر یہ احسان کس لیے کر رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا جو کچھ تو نے کیا وہ تیرے خون کی خباثت تھی، اور جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے خاندان کی روایت۔ ہمارے دروازے پہ اگر دشمن بھی